الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون وقال تعالى في مقام آخر لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون وقال تعالى في مقام آخر يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا صدق الله العظيم يا ربي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحمين تیری عظمتوں سے رہا میں بے خبر یہ میری نظر کا قصور ہے تیرے راہ گزر میں قدم قدم کہیں عرش ہے کہیں طور ہے یہ بجا ہے مالک بندگی میری بندگی میں قصور ہے یہ خطا ہے میری خطا مگر تیرا نام بھی تو غفور ہے یہ بتا کہ تجھ سے ملوں کہاں مجھے ملنا تجھ سے ضرور ہے کہیں دل کی شرط نہ ڈالنا کہ ابھی دل گناہوں سے چور ہے ما مدحت محمدا بمقالتی ولكن مدحت مقالتي بمحمد ایک مرتبہ سب حضرات ذوق شوق سے بلند آواز سے نماز والا درود پاک تلاوت فرما لیں اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم
إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ قابل صد احترام سٹیج پہ تشریف فرما علماء کرام، معزز سامعین، ملک کی عظیم دینی تعلیمی تربیتی درسگاہ جامعہ خیر العلوم خیرپور ٹامے والی کا ختم بخاری شریف اور ختم طحاوی شریف کا پروگرام ہے۔ جانشین فقیہ الاثر استاد العلماء حضرت اقدس حضرت مولانا محمد عبداللہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے حکم فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے وعدہ ایفا کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اب دعا فرمائیں اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے اس مل بیٹھنے کو فضل و کرم سے قبول و منظور فرمائے۔ اس بات میں کوئی شک نہیں کہ مسجد ہادہ خطیب استاد العلماء خطیب بے مثال، تدریس میں بھی بے مثال، علم و عمل میں اپنی مثال آپ برادر مکرم حضرت مولانا قاری عبدالرحمن جامی سے دامت برکاتہم العالیہ جس انداز سے خطابت فرماتے ہیں یا دین کے احکامات مسائل آپ حضرات کو ہر جمعہ پہ سمجھاتے ہیں، اس انداز میں گفتگو کرنے کی میرے اندر صلاحیت نہیں ہے، لیکن چونکہ حکم مل گیا اب حضرات علماء کرام سے جو علم و عمل میں سب مجھ سے بڑے ہیں درخواست ہے، دعا فرمائیں گے کہ اللہ تبارک و تعالی محض اپنے فضل و کرم سے دین کی چند باتیں ایسے کرنے کی توفیق عطا فرمائے جن میں ہم سب کا فائدہ ہو۔ بات توجہ سے سماعت فرمائیں گے۔ اگر عرض کرنے والا یہ سمجھ رہا ہو کہ میری بات توجہ سے سنی جا رہی ہے اور سامعین کے چہروں سے محسوس ہو کہ ان کی توجہ میری طرف ہے، تو کچھ وہ باتیں جو انسان کے ذہن میں بھی نہیں ہوتی اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے القاء فرما دیتا ہے اور آدمی وہ عرض کر دیتا ہے۔ اور جب بیان کرنے والا یہ سمجھ رہا ہو کہ میری بات ان کے سروں سے اوپر سے گزر رہی ہے، میری بات انہیں سمجھ نہیں آ رہی یا ان سامعین کی توجہ میری طرف نہیں ہے، تو جو کہنا چاہتا ہو پھر وہ بات بھی انسان کما حق نہیں کہہ سکتا، اس لیے توجہ میری طرف فرمائیں گے۔ یاد رکھیں جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرآن حجت ہے، اس طرح امام الرسول مولا کل کا فرمان بھی حجت ہے۔ قرآن پاک بھی وحی الہی ہے اور حدیث پاک بھی وحی الہی ہے۔ فرق اتنا ہے کہ قرآن پاک کے وہ الفاظ جو جبریل امین بڑی دیانت اور امانت کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے لے کر آئے، امام الرسول مولا کل حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائے،
آمنہ کے لال نے انہی الفاظ کے ساتھ اس چیز کو لوگوں کے سامنے، صحابہ کرام کے سامنے بیان کر دیا۔ الفاظ، اللہ کے الفاظ میں کوئی رد و بدل، کوئی تبدیلی، کوئی زبر زیر جزا مد شد میں کوئی تبدیلی میرے محبوب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمائی۔ جبکہ حدیث پاک معانی اور مطالب یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے، یعنی احکامات اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے، اور آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بات کو اپنے الفاظ میں، اپنے انداز میں لوگوں کے سامنے بیان کر دیا، تو اس کو حدیث مصطفیٰ کہتے ہیں، آمنہ کے لال کا فرمان کہتے ہیں۔ قرآن پاک بھی حجت ہے، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک بھی حجت ہے۔ جس طرح قرآن پاک کا منکر دائرہ اسلام سے خارج ہے، اس طرح میرے محبوب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی صداقت کا منکر بھی دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ بلکہ اگر یوں کہا جائے تو بے جا نہ ہوگا کہ اگر قرآن پاک کی وضاحت، اگر قرآن پاک کی تشریح، اگر قرآن پاک کی تفسیر، اگر قرآن پاک کی تفصیل میرے محبوب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کر کے دنیا کو نہ سمجھا جاتے، نہ بتاتے، تو آج ہم جیسوں کا قرآن پاک کو سمجھنا مشکل نہیں بلکہ ناممکن ہوتا۔ انسان قرآن پاک کو سمجھ ہی نہ سکتا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی منشا کو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقصد کو انسان سمجھ ہی نہ سکتا۔ مثال دے کر بات واضح کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے 28ویں پارے سورۃ الجمعہ میں فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع۔ اے ایمان والو، جب تمہیں نماز جمعہ کے لیے بلایا جائے، یعنی اذان ہو جائے، فاسعوا الی ذکر اللہ، اللہ کے ذکر کی طرف، اللہ کے یاد کی طرف تمہاری دوڑیں لگ جانی چاہیے، تمہیں چل پڑنا چاہیے۔ اب اللہ کہتے ہیں اذا نودی للصلاۃ، جب تمہیں نماز کے لیے آواز دی جائے، پکارا جائے، ندا آ جائے، اب فاسعوا الی ذکر اللہ، اللہ نے یہ تو فرما دیا کہ جب تمہیں نماز کے لیے بلایا جائے، جمعہ کے لیے بلایا جائے، فاسعوا الی ذکر اللہ، کاروبار چھوڑو، مجلس دوستوں کی چھوڑو، نماز جمعہ کی طرف چلنے کی کوشش کرو۔ لیکن اب ہم سے لے کر والناس تک پورا قرآن پاک پڑھ لو، اللہ تبارک و تعالیٰ سے پوچھو، یا اللہ نماز جمعہ کے لیے بلایا تو جائے گا لیکن کن الفاظ میں بلایا جائے گا؟ نماز جمعہ کی طرف بلانے والا کون سے جملے ادا کرے، کون سے الفاظ کے ساتھ جمعہ کے لیے لوگوں کو بلائے؟ تو تمہیں الحمد سے لے کر والناس تک پورا قرآن پاک خاموش نظر آئے گا، پورا قرآن پاک خاموش نظر آئے گا کہ کن الفاظ سے تم نے نماز جمعہ کی طرف لوگوں کو بلانا ہے۔ تو لا محالہ جب قرآن پاک میں آپ کو الفاظ نہیں ملیں گے تو آپ کو امام الرسل مولا کل کے ارشاد کی طرف جانا پڑے گا، حدیث مصطفیٰ کی طرف جانا پڑے گا، آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں لوگوں جانا پڑے گا، عرض کرنا پڑے گا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے نماز جمعہ کی طرف بلانے کا تو آرڈر دیا ہے لیکن میرے مولا نے الفاظ نہیں بتلائے، کن الفاظ سے آرڈر دو؟ محبوب آپ وضاحت فرما دیں کن الفاظ سے بلایا جائے؟ تو جواب آئے گا جب نماز کا وقت ہو جائے، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ، حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح حی علی الفلاح
اللہ اکبر لا الہ الا اللہ۔ تمہیں اذان کا آرڈر تو قرآن میں ملے گا، لیکن اذان نہیں آئے گی اس وقت تک، نہ سمجھ آئے گی جب تک میرے محبوب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے در اقدس پہ حاضری نہیں دو گے۔ تو پتہ چلا اللہ پاک کا قرآن پاک سمجھ نہیں آتا جب تک امام الرسول مولا کل کی ارشادات اور محبوب کے فرمان کی طرف نہیں جائیں گے، نہیں توجہ دیں گے۔ اللہ کے قرآن نے کہہ دیا اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو۔ اب اللہ کے قرآن کو الحمد سے لے کر والناس تک پڑھیں کہ قرآن کے اندر کہاں لکھا ہے ظہر کی 12 رکعتیں، کہاں لکھا ہے عصر کی 4 یا 8 رکعتیں، کہاں لکھا ہے مغرب کی 7 رکعتیں، کہاں قرآن پاک کی کون سی آیت کا ترجمہ ہے عشاء کی 17 رکعتیں اور فجر کی 4 رکعتیں۔ الحمد سے والناس تک پورا قرآن پاک پڑھو گے، تمہیں نماز کی رکعات نہیں ملے گی۔ رکعات تو ایک طرف، نماز پڑھنے کا مکمل طریقہ جس طریقے سے آپ نماز پڑھتے ہو نہیں ملے گا۔ جانا پڑے گا امام الرسول مولا کل کے پاس، محبوب کے اقوال میں بھی ملے گا، محبوب کے افعال میں بھی ملے گا، محبوب کے علم میں بھی ملے گا، محبوب کے عمل سے ملے گا کہ نماز ہم نے کس طریقہ سے قائم کرنی ہے، کس طریقہ سے ہم نے ادا کرنی ہے۔ اسی طریقہ پر اللہ فرماتے ہیں وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، حج و عمرہ کرو اللہ کے لیے۔ اب دنیا کی لغت کی کتابیں اٹھا کر پڑھو، حج کا معنی پڑھو تو حج کا معنی جہاں بھی آپ پڑھیں گے تو نظر آئے گا حج کا معنی ارادہ کرنا، ارادہ، حج کا معنی ارادہ۔ اب یہ قربانی کرنا اور باقی حج کے مناسک، باقی حج کے افعال، الحمد سے لے کر والناس تک قرآن پاک پڑھو، لیکن تمہیں کہیں مکمل احکامات حج کے نہیں ملیں گے۔ تو اگر یہ کہہ لیا جائے کہ قرآن پاک کافی ہے، حدیث پاک کی ضرورت نہیں ہے قرآن پاک کی وضاحت کے لیے، تو پھر تو نہ پیسہ خرچ کرنے کی ضرورت ہے، نہ سفر کرنے کی ضرورت ہے۔ گھر میں بیٹھ کر حج کا ارادہ کر لو، بس تمہارا حج ہو جائے گا۔ لیکن نہ، گھر میں ایک مرتبہ نہیں، کروڑوں مرتبہ ارادہ کرو، حج نہیں ہوگا۔ حج کرنا ہے تو پھر وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ سمجھنے کے لیے امام الرسول مولا کل حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار عالی میں جانا پڑے گا۔ اور آمنہ کے لال کے افعال کو بھی دیکھو، آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال کو دیکھو، تمہیں نماز سمجھ آئے گی، تمہیں حج سمجھ آئے گی، تمہیں زکوٰۃ سمجھ آئے گی، تمہیں جہاد سمجھ آئے گا۔ جب تک میرے محبوب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی طرف نہیں جاؤ گے، محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال و افعال کو نہیں دیکھو گے، کسی عبادت کا طریقہ سمجھ آ سکتا ہی نہیں۔ نماز کو دیکھ لیں، ظہر کے کتنے فرض ہیں؟ سارے بولو ظہر کے کتنے فرض ہیں؟ بولو گے تو بات بنے گی۔ ظہر کے کتنے فرض ہیں؟ 4 فرض ہیں۔ عصر کے 4 فرض ہیں، مغرب کے 3 فرض ہیں، عشاء کے پھر 4 فرض ہیں، صبح کے پھر 2 فرض ہیں۔ اور نماز کب فرض ہوئی؟ اسی رجب کے مہینے میں جب آمنہ کے لال حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے لیے اپنے نالین مبارک سمیت عرش مولا پہ تشریف لے گئے، نماز فرض ہوئی۔ لیکن یاد رکھیں، جب تک میرے محبوب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے ہجرت فرما کر مدینہ طیبہ میں تشریف نہیں لے گئے، اس وقت تک آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کے فرض 2 ادا فرماتے رہے، عصر کے فرض 2 ادا فرماتے رہے، مغرب کے فرض 3 ادا فرماتے رہے، عشاء کے فرض 4 ادا فرماتے رہے، صبح کے 2 فرض ادا فرماتے رہے۔ لیکن جب مدینہ طیبہ میں تشریف لے گئے تو امام الرسول مولا کل مغرب کے 2 پہلے ہی 3
فرض پڑے جاتے تھے۔ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب ظہر کے 4 فرض ہوں گے۔ اگر آدمی مقیم ہے، گھر میں مقیم ہے، 4 پڑھے گا، سفر میں ہے تو 2 پڑھے گا، عصر کے گھر میں ہے تو 4 پڑھے گا، سفر میں ہے تو 2 پڑھے گا، گھر میں ہے تو عشاء کے 4 فرض پڑھے گا، سفر میں ہے تو 2 فرض پڑھے گا۔ اب یہ تفصیل آپ کو تلاش کرنے کے لیے اگر آپ کوشش کرو گے آپ کو قرآن پاک میں نظر نہیں آئے گی۔ اس کے لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں جانا پڑے گا۔ جس طرح شروع میں نماز پڑھتے تھے تو نماز میں گفتگو کرنا منع نہ تھا۔ ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہے، دوسرا آگے کہتا السلام علیکم، یہ کہتا وعلیکم السلام، کیا حال ہے، ٹھیک ہو؟ نماز بھی پڑھی جا رہی ہے، باتیں بھی ہو رہی ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ محبوب کے بڑے قریبی صحابی ہیں، محبوب کے خدمت گزار صحابی ہیں، ان صحابہ اکرام میں سے جنہوں نے حبشہ کی طرف ہجرت فرمائی، مدینہ کی طرف ہجرت فرمائی۔ فرماتے ہیں میں حبشہ کی طرف ہجرت کر کے چلا گیا تھا، اس وقت نماز میں کلام کرنا جائز تھا، سلام کا جواب دینا جائز تھا، لیکن میں حبشہ سے جب واپس مدینہ طیبہ میں پہنچا تو میں نے کیا دیکھا، آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے ہیں، تو مجھے تو وہی مسئلے کا پتہ تھا کہ نماز میں سلام کرنا جائز ہے، جواب دینا بھی جائز ہے۔ تو میں حاضر ہوا سیدھا محبوب کے قدموں میں نے عرض کیا السلام علیکم یا رسول اللہ، مگر محبوب تو نماز میں ہے، محبوب نے جواب دیا نہیں۔ میں نے پھر عرض کیا السلام علیکم یا رسول اللہ، جواب آیا نہیں۔ میں نے پھر عرض کیا السلام علیکم یا رسول اللہ، جواب آیا نہیں۔ میرے تو پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی، اگلے پچھلے غم میرے تازہ ہو گئے۔ خدا کی قسم نہ اٹھ سکے گا وہ قیامت تک جسے تو نے نظروں سے گرا کے چھوڑ دیا ہے، مجھ سے کیا غلطی سرزد ہو گئی۔ آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم میرے سلام کا جواب ہی نہیں دیتے۔ اتنے میں محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز مکمل فرمائی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں المحبوب نے پھر مجھے بلایا، سینے کے ساتھ لگایا، فرمایا عبداللہ بن مسعود اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز میں کلام کرنے سے منع فرما دیا ہے، سلام کا جواب دینے سے منع فرما دیا ہے، ایک دوسرے کا حال احوال پوچھنے سے منع فرما دیا ہے۔ کوئی ناراضگی والی بات نہ تھی، اللہ کا حکم ایسے آیا ہے تو اب اس پر عمل کرنا ہے۔ پتہ چلا میرے بھائیوں اب یہ چیزیں قرآن پاک میں نہیں ملے گی، حالانکہ اللہ کہتا ہے وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، کوئی رطب و یابس چیز ایسی نہیں جو قرآن پاک کے اندر موجود نہ ہو، لیکن اس وقت تک آپ کو مجھے سمجھ آئے گی نہیں جب تک محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں جائیں گے نہیں اور آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن سیکھیں گے نہیں، دین کی وضاحت اور قرآن پاک کی تفسیر آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھیں گے نہیں۔ اور جن کو اللہ یہ علم عطا فرما دیتا ہے انہی کو پھر علماء کہا جاتا ہے۔ العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء اکرام کے وارث ہیں۔ اور قرآن پاک کہتا ہے قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، بلند آواز سے ایک مرتبہ کہہ دو سبحان اللہ، سارے بلند آواز سے کہو سبحان اللہ۔ اے میرا محبوب پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا ان کو کہہ دو کیا علم والے اور جاہل برابر ہو سکتے ہیں؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، بلکہ اللہ نے قرآن پاک کے اندر 7 چیزیں ایسی ذکر فرمائی ہیں جو ایک دوسرے کے برابر نہیں ہو سکتی۔ توجہ کرنا، ایک مقام پہ اللہ نے فرمایا قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، اہل علم اور جاہل برابر نہیں ہو سکتے۔ اور ایک مقام پہ فرمایا لا يَسْتَوِي
اصحاب النار و اصحاب الجنہ، جنت والے اور جہنم والے یعنی جنتی اور جہنمی بھی برابر نہیں ہو سکتے۔ ایک مقام پہ فرمایا وَلَا الظِّلُّ وَلَا الْحَرُورُ، دھوپ اور چھاؤں بھی برابر نہیں ہو سکتی، اور فرمایا اندھا اور بینا بھی برابر نہیں ہو سکتے۔ وَمَا يَسْتَوِي الْأَحْيَاءُ وَلَا الْأَمْوَاتُ، زندہ اور مردہ بھی برابر نہیں ہو سکتے، نہ زندہ اور برابر مردہ برابر ہو، اور نہ ہی دھوپ اور چھاؤں برابر ہو، نہ ہی ظلمت اور اندھیر، ظلمت اور نورانیت برابر ہو، نہ ہی علم والے بغیر علم والے برابر ہو۔ میں چلا گیا امام غزالی رحمت اللہ علیہ کے پاس، میں نے پوچھا، میں نے کہا امام غزالی اللہ نے آپ کو بڑے علم و عمل کی دولت سے نوازا ہے، ذرا یہ تو بتاؤ جو 7 چیزیں اللہ کہتے ہیں برابر نہیں ہو سکتی، اس سے مراد کیا ہے؟ فرمانے لگے کچھ بھی مراد لے لو، لیکن اگر مجھ سے پوچھو تو وہ 7 چیزیں جن کو اللہ نے کہا ہے برابر نہیں ہو سکتی، نتیجہ علم اور جہالت ہے، علم اور جہالت ہے۔ اگر اللہ کہتا ہے نا کہ نور اور اندھیرا برابر نہیں ہے تو سمجھ لینا نور سے مراد علم ہے اور اندھیرے سے مراد جہالت ہے۔ اگر اللہ کہتا ہے دھوپ اور چھاؤں برابر نہیں ہو سکتے تو سمجھ لینا دھوپ سے مراد جہالت ہے اور سائے چھاؤں سے مراد علم ہے۔ اور اگر میرا اللہ کہتا ہے اندھا اور بینا برابر نہیں ہو سکتے تو سمجھ لینا اندھے سے مراد جاہل ہے اور بینا سے مراد عالم ہے۔ اگر اللہ کہتا ہے رات اور دن برابر نہیں ہو سکتا تو سمجھ لینا رات سے مراد جہالت ہے اور دن سے مراد علم ہے۔ یہ میرا مولا کہتا ہے کہ مردہ اور زندہ برابر نہیں ہو سکتے تو پھر سمجھ لینا نتیجہ یہی نکلے گا مردہ سے مراد جاہل ہے، زندہ سے مراد عالم ہے، اہل علم ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں جنہوں نے قرآن و حدیث کا علم حاصل کر لیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں اتنا مقام عطا فرما دیا، اتنا مقام عطا فرما دیا کہ آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ العلماء ورثۃ الانبیاء، فرمایا علماء سے نفرت نہ کرنا، اہل علم کے قریب رہنا، علماء کی نفرت دل میں نہ آنے دینا، بلکہ مکتوبات کے اندر موجود ہے۔ حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہوگی کہ لوگ علماء سے دور ہونا شروع ہو جائیں گے، حتیٰ کتنی نفرت کرنے لگے لگ جائیں گے جتنی مردار گدے سے کی جاتی ہے۔ یہ نہ سمجھنا کوئی وقت تمہارے لیے اچھا ہوگا جب علماء سے دوری پیدا ہو جائے گی، مدارس سے دور ہو جاؤ گے، مساجد سے دور ہو جاؤ گے، علماء سے دور ہو جاؤ گے، اہل اللہ سے دور ہو جاؤ گے، اولیاء اللہ سے دور ہو جاؤ گے۔ سمجھ لینا یہ قیامت کی نشانی ہے، تمہارے اوپر بدترین وقت شروع ہو رہا ہے، شروع ہو چکا ہے۔ العلماء قرآن پاک سے پوچھو، اللہ کا قرآن بھی یہی درس دیتا ہے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء۔ اللہ تعالیٰ سے جس طرح ڈرنے کا حق ہے وہ علماء ہی ڈرتے ہیں، جس طرح ڈرنے کا حق ہے علماء ہی ڈرتے ہیں۔ کتنا عالم کے اندر کمی کیوں نہ ہو، کوتاہی کیوں نہ ہو، قسم رب کعبہ کی جب دل پہ چوٹ لگے گی اللہ کے دربار میں جس انداز سے آنسو بہائے گا اللہ کتنا راضی ہوگا۔ قرآن کہتا ہے اولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات۔ بہرحال میرے بھائیوں عالم کا بہت بڑا مقام،
عالم تو عالم رہ گیا، جو طالب علم ہے نا، آؤ میں تمہیں لے چلوں ایک بہت بڑے فقیہ، بہت بڑے اللہ والے، بہت بڑے امام، جن کا نام حضرت سفیان ثوری کہہ لو رحمت اللہ علیہ، ان کے پاس چلتے ہیں۔ حضرت سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ سے میں نے پوچھا بتاؤ طالب علم کا مقام کیا ہے؟ اللہ کا ولی کہتا ہے اگر طالب علم کی نیت خالص ہو، نیت خالص ہو، میری ایک بات توجہ سے سمجھنا، نیت کا خالص ہونا انتہائی ضروری ہے۔ اگر میں علم اس لیے حاصل کرتا ہوں کہ میں کل بڑا خطیب بنوں گا، لچھے دار بیان کروں گا، دنیا واہ واہ کرے گی، یہ علم سیکھنا میرے لیے وبال بن جائے گا۔ اگر علم اس لیے حاصل کرتا ہوں کہ میں کل عالم بن کر جھگڑا کروں گا، بحث و مباحثہ کروں گا، تو یہ علم بھی میرے لیے وبال بن سکتا ہے۔ علم اس لیے حاصل کر تاکہ دین کے مسائل کا پتہ چل جائے، احکامات کا پتہ چل جائے، پاک ناپاک کا پتہ چل جائے، حلال حرام کا پتہ چل جائے، خود بھی عمل کرنے والا بن جا اور دوسروں کی رہنمائی کرنے والا بھی بن جا، اس نیت سے علم حاصل کرے گا۔ حضرت سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں قسم رب کعبہ کی کہ دنیا میں کوئی انسان طالب علم کے مقام کا مقابلہ کر ہی نہیں سکتا۔ اخلاص شرط ہے میرے بھائیوں۔ علم ایسی چیز ہے، علم ایسی چیز ہے جس چیز کی وجہ سے اللہ نے تیرے میرے ابا جان حضرت آدم صفی اللہ کو مسجود ملائکہ بنایا۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، توجہ کر اللہ کہتا ہے وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ۔ دو باتیں آدم علیہ السلام کے متعلق شہید اسلام حضرت مولانا محمد یوسف لدھیانوی کہہ لو رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں دو باتیں، ایک تو یہ ہے جو ہم ایک دوسرے کو سلام کرتے ہیں السلام علیکم، اور دوسرا کہتا ہے وعلیکم السلام۔ اللہ کا قرآن بھی کہتا ہے وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا، جب کوئی تمہیں سلام کا تحفہ پیش کرے اس سے بہتر انداز میں اسے جواب دو۔ فرماتے ہیں سلام کب چلا؟ آدم علیہ السلام کے ڈھانچہ کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے روح مبارک ڈال دی۔ حضرت آدم کی نظروں نے دیکھا فرشتوں کی ایک جماعت بیٹھی ہے۔ خالق کائنات نے فرمایا اے پیارے آدم جاؤ اس جماعت کو ان الفاظ کے ساتھ سلام کہو۔ حضرت آدم صفی اللہ پہنچے، فرشتوں کی جماعت کے پاس جا کے کہتے ہیں السلام علیکم، فرشتوں نے جواب دیا وعلیکم السلام، سلام چل پڑا۔ اور دوسری بات فرشتوں سے فرمایا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا، اے فرشتو اب آدم کے سامنے سجدہ کرو۔ سجدہ آدم کو نہیں، سجدہ مجھے ہوگا، لیکن رخ تمہارا آدم کی طرف ہوگا۔ مختلف نکتے علماء نے لکھے ہیں لیکن میں تفصیل میں نہیں جا سکتا، توجہ کرنا۔ علماء نے لکھا ہے جس طرح آج تیرا میرا کعبہ اللہ نے بیت اللہ کو بنا دیا، سجدہ تو ہم خالق کائنات کو کرتے ہیں لیکن رخ بیت اللہ کی طرف ہوتا ہے۔ اللہ نے کچھ دیر کے لیے حضرت آدم کو فرشتوں کا قبلہ بنا دیا تھا، فرمایا تمہارا رخ آدم کی طرف ہونا چاہیے، سجدہ مجھے ہونا چاہیے۔ یہی میرے محبوب نے ارشاد فرمایا اسجدوا ربکم اعبدوا ربکم اکرموا اخاکم، سجدہ کس کو کرو گے؟
ہاتھ بلند کر کے جواب دو، سجدے کے لائق کون؟ جبین نیاز جھکانے کے لائق کون؟ لیکن میرے بھائیوں، حضرت آدم مسجود ملائکہ بنے۔ علماء نے لکھا ہے وجہ کیا ہے؟ کیونکہ اللہ نے آدم علیہ السلام کو وہ علم عطا فرمایا تھا جس علم سے فرشتے محروم تھے۔ علم آدم الاسماء کلہا، چیزوں کا علم اللہ نے دے دیا، اس چیز کا فلاں نام ہے، اس چیز کا فلاں نام ہے، اس چیز کا فلاں نام ہے۔ اب علم کے ذریعے آدم علیہ السلام کو ممتاز کر دیا گیا فرشتوں پہ، تو الخالق کائنات نے فرمایا اب ایسے کرو، اسجدوا لآدم، آدم کو کمال ملا۔ علماء نے لکھا ہے ظاہری اسباب میں سے ایک سبب علم بھی تھا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس چلے جاؤ، حضرت داؤد کو اللہ نے بادشاہی عطا فرمائی، اور اسباب کے ساتھ ساتھ ایک سبب بادشاہی کی عطا کا علم بھی تھا۔ وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَكُمْ، آگے حضرت سلیمان کے پاس چلے جاؤ، یہ تو ایسا بادشاہ ہے، نبی ہونے کے ساتھ ساتھ پیغمبر ہونے کے ساتھ ساتھ یہ اتنا بادشاہ ہے، انسانوں پر بھی اس کی بادشاہت، حیوانوں پر بھی ان کی بادشاہت، جنات پر بھی ان کی بادشاہت، ہاں پانی والی مخلوق پر بھی ان کی بادشاہت، خشکی والی مخلوق پر بھی ان کی بادشاہت۔ لیکن میرے محبوب محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ کہہ لو نا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت سلیمان کو اللہ نے اتنی بڑی بادشاہت عطا فرمائی، نہ پہلوں کو نصیب ہوئی، نہ ایسی بادشاہت قیامت تک کسی کو نصیب ہوگی۔ اور قرآن پاک بھی یہی کہتا ہے، حضرت سلیمان نے ایک دن ہاتھ اٹھا کے عرض کیا ربی حبلی ربی حبلی ملک لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب۔ سب کوئی دینے والا کون ہے؟ بول پڑھو بھائیو، سب کوئی دینے والا کون ہے؟ حاجت روا کون ہے؟ مشکل کشا کون ہے؟ بگڑی بنانے والا کون ہے؟ شاہی مل گئی اور اسباب بڑے، لیکن ظاہری سبب کیا ہے؟ یا ایوہ الناس علمنا منطق الطیر، اللہ کا قرآن کہتا ہے حضرت سلیمان کو اللہ نے پرندوں کی بولیاں سکھلائی، اور میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پرندوں کی بولی بھی سمجھتے تھے، محبوب جانوروں کی بولی بھی سمجھا کرتے تھے۔ ایک دن سرور کونین نے یاروں سے پوچھ لیا میرے یارو وفادارو جانثارو، یہ جانور بول رہا ہے پرندہ تیتر یا بٹیر کیا کہہ رہا ہے؟ صاحب عرض کرتے یا رسول اللہ اللہ و رسول عالم، اللہ جانتا ہے یا اللہ کا رسول جانتا ہے۔ میرے محبوب نے فرمایا یہ کہہ رہا ہے تدینو کما تدانو، کافر نہ ہونا جیسی کرو گے ویسی بھرو گے۔ اور یہ بٹیر کہہ رہا ہے سبحان من زین الرجال باللہا وزین النساء بالزوائب، سب تعریفوں کے لائق وہ اللہ ہے جس نے مردوں کو داڑھی کے ساتھ حسن دیا۔ بولو نا مرد کا حسن کس چیز میں؟ بلند آواز سے بولو، مرد کا حسن داڑھی میں۔ آج تو لوگ کہہ دیتے ہیں مجھ نہیں تھے کچھ نہیں۔ میں نے کہا بھائی اگر مجھ مردانگی کی نشانی ہوتی تو پھر 1,24,000 انبیاء کرام مجھے رکھتے، داڑھی نہ رکھتے، پھر صحابہ کرام، پھر اہل بیت عظام اولیاء کرام،
تجھے نہ سمجھ آئی بٹیرے کو سمجھ آ گئی. وہ کہتا ہے سبحان من زین الرجال باللہا وزین النساء بالذوائب. سب تعریفوں کے لائق وہ اللہ جس نے انسان کو مرد کو داڑھی سے حسن عطا فرمایا, عورت کو میڈیوں سے حسن فرمایا. اللہ شکلیں بھی محمدی بنانے کی توفیق عطا فرمائے. ایک مرتبہ کہہ لو آمین, اور دل میں ارادہ بھی کر لو. آج تک غفلت میں گزر گئی, سستی میں گزر گئی. آج تک ہماری شکل یہودیوں سے ملتی رہی, عیسائیوں سے ملتی رہی, مجوسیوں سے ملتی رہی. بدکار لوگوں کے ساتھ ہماری شکل کی مشابہت تھی. آج کے بعد ہماری شکل محمدی ہوگی. کہہ لو انشاءاللہ. علم بہت بڑی چیز ہے. اللہ نے اپنے محبوب محمد الرسول اللہ, بات کلوز کرتا ہوں, صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی فرمایا, اے میرے محبوب میں نے آپ پر فضل کیا, آپ پر انعام کیا, احسان کیا. اللہ تیرے احسان تو بے شمار ہے, کس احسان کی بات کرنا چاہتا ہے؟ فرمایا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ. میں نے آپ کو ایسا علم عطا کیا جو آج سے پہلے آپ جانتے نہ تھے. اور علم بھی کیسے دیا, توجہ کرنا. آج بھی اساتذہ کرام پڑھاتے ہیں, اللہ ان کی محنتوں کو کاوشوں کو قبول فرمائے. 10,000 12,000 تنخواہ, لیکن اللہ والے کہتے ہیں جب انسان کے پاس دین کا علم ہوتا ہے اور پھر علم پر عمل ہوتا ہے, کیونکہ علم کے عمل کے بغیر علم کسی کام کا نہیں. بلکہ اللہ والے فرماتے ہیں جب انسان کے اندر علم آتا ہے پھر یہ علم عمل کے دروازے پہ دستک دیتا ہے. اگر عمل شروع ہو گیا علم باقی رہتا ہے, اگر عمل شروع نہیں ہوا پھر علم بھی واپس چلا جاتا ہے. یہی بات اللہ نے بنی اسرائیل کے علماء کے متعلق فرمائی. بلم باورہ کو دیکھو رب کیا کہتا ہے, فَمَثَلُوا كَمَثَلِ الْكَلْبِ. علم ہے, بدعملی ہے, فرما اس کی مثال کتے کی ہے. مَثَلُ الَّذِينَ حُمِّلُوا التَّوْرَاةَ ثُمَّ لَمْ يَحْمِلُوهَا كَمَثَلِ الْحِمَارِ يَحْمِلُ أَسْفَارًا. علم عمل کا دروازہ ہے. علم آ گیا, کچھ نہ کچھ علم تو سب کو ہے نا, سب کو ہے, ایسا تو نہیں کہ علم سے محروم بیٹھے ہو. جس علم ہے اس پر عمل ضروری ہے. عمل علم کا دروازہ ہے. جب عمل آتا ہے پھر انسان کے چہرے میں اللہ جاذبیت پیدا کر دیتا ہے, انسان کے چہرے پہ کشش پیدا کر دیتا ہے. انسان کا چہرہ دیکھو, ایک عجیب سی معصومیت نظر آتی ہے, نورانیت نظر آتی ہے. لاکھ 2 لاکھ روپے تنخواہ لینے والے کا چہرے پہ دیکھو اداسی ہے, 10-12 ہزار لینے والے کا چہرہ دیکھو تو ہر وقت جب ملو گے مسکرا کے ملے گا. وجہ کیا ہے کہ محمد کریم علیہ السلام کا وارث ہو, وراثت اس کے پاس ہو, اور پھر چہرے پہ اللہ مایوسی رہنے نہیں دیتا, مایوسی نہیں رہنے دیتا. تو بہرحال علم کے ساتھ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. کیا ہر عمل مقبول ہے؟ فرمایا نا, ہر عمل بھی مقبول نہیں ہے. وَالْعَامِلُونَ كُلُّهُمْ هَالِكُونَ إِلَّا الْمُخْلِصُونَ. عمل بھی وہ جو صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے ہو. علم حاصل کیا, رضا اللہ کی نہیں, دکھلاوا مقصود ہے. نماز پڑھی, دکھلاوا مقصود ہے. روزہ رکھا, مقصد دکھلانا. حج کیا, مقصد ریا. عمرہ کیا, مقصد ریا. حتیٰ کہ جہاد کے میدان میں پہنچ
پہنچ گیا، لڑتے لڑتے جان دے گیا۔ مقصد اللہ کی رضا نہ تھی، مقصد دکھلاوا تھا، ریا تھی۔ دن قیامت کا آئے گا، اللہ پوچھے گا بتا میں نے تجھے جوانی دی، قوت دی، طاقت دی، کہاں خرچ کی؟ اللہ میں ساری زندگی تیرے دین کے راستے میں لڑتا رہا، دشمن سے ٹکراتا رہا، حتیٰ کہ میں نے جان تک دے دی۔ آواز ہے کہ نہ میرے بندے، تو میری رضا کے لیے نہیں لڑا تھا، تو اپنے آپ کو بہادر ثابت کرنے کے لیے، شجاع ثابت کرنے کے لڑا تھا۔ وہ لوگوں نے تجھے کہہ دیا آج جہنم کے سوا تیرے لیے کچھ نہیں، الا ابتغاء وجہ ربی الاعلی ولسوف یرضی۔ ہاتھ کھڑا کر کے وعدہ کرو جو کام کریں گے صرف اللہ کی رضا کے لیے، کہہ دو انشاءاللہ۔ اور آج تک کمی ہو گئی، کوتاہی ہو گئی، صبح کا بھولا شام کو گھر آ جائے اسے بھولا نہیں کہتے۔ میرے اندر آپ سے زیادہ کمزوری ہے، اگر میں اس بات پہ قسم بھی اٹھاؤں تو ہانس نہیں ہوں گا، میں زیادہ کمزور ہوں، زیادہ محتاج ہوں، میں اس لائق بھی نہیں کہ آپ سے ایسی گفتگو کر سکوں۔ لیکن جو آرڈر مل گیا پھر بیٹھ گیا، اور میں بھی اور آپ بھی آج انتہائی شرمندگی اور ندامت کے ساتھ اللہ کے دربار میں عرض کر دیں، اللہ سے وعدہ کر لیں، الہ العالمین آج تک غفلت میں گزر گئی، سستی میں گزر گئی، خطائیں ہوتی رہیں، مؤذن بلاتا رہا، ہم گئے نہیں، حلال حرام کا پتہ تھا مگر میرے مولا پرہیز کی نہیں، جوا بھی کھیلتا رہا، سودی کاروبار بھی کرتا رہا، اللہ شراب بھی کبھی کبھی پی لیتا تھا، ناپ تول میں کمی زیادتی بھی کر لیتا تھا، دودھ میں پانی بھی ملا لیتا تھا، لیکن میرے مولا آج تیرے دربار میں شرمندہ ہو کر فریاد کرتا ہوں، میرے مولا میں معافی مانگتا ہوں، میرے مولا تو معاف فرما دے۔ کہہ لو آمین، کہہ لو آمین۔ بڑی غفار ذات، لوگوں بڑی ستار ذات، بڑی ستار ذات، رحمان ہے، رحیم ہے، وہ تو تیرے انتظار میں ہے، وہ تو میرے انتظار میں ہے۔ کب میرا بندہ کے رو کے کہہ دے اگر تو نے میرا، اگر تو نے میرا، پچھلی رات کا وقت ہو، ساری کائنات سو جائے، آ جانا اللہ کے دربار میں، میرے اللہ ابے کا دروازہ بند ہے، بھائیوں کا دروازہ بند ہے، رشتہ داروں کے دروازے بند ہیں، دوستوں کے دروازے بند ہیں۔ اللہ یہ تو وہ وقت ہے بادشاہوں نے بھی تیرے بادشاہوں نے بھی دروازے بند کر لیے، لیکن میرے مولا جب میں نے نظر اٹھا کے دیکھا تیرا دروازہ مجھے اب بھی کھلا نظر آیا، میں تیرے دربار میں آ گیا، کوئی نیکیاں لے کے نہیں آیا، کوئی تقوی لے کے نہیں آیا، کوئی پرہیزگاری لے کے نہیں آیا، دیکھ میرے اللہ میں گناہوں کے انبار لے کے آیا، لیکن اتنا ضرور ہے کہ میں نے تیرا قرآن آج سنا ہے، تیرا قرآن پڑھا ہے، تو کہتا نظر آ رہا تھا کہ یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ تو میرا مولا میں آ گیا، اب مجھے بڑی امید نہیں بلکہ یقین ہے، تو معاف فرما دے اگر تو نے میرا مقدر نہ بدلا، بتا پھر یہ کامل نظر کس لیے ہے۔ اگر تو نے میرا مقدر نہ بدلا، بتا پھر یہ کامل نظر کس لیے ہے۔ اگر تیرے دیوانے یوں لوٹ جائیں یہ در کس لیے ہے، یہ گھر کس لیے ہے۔ ہمارے آنے میں دیر ہے، اللہ کے راضی ہونے میں کوئی دیر نہیں۔ باز آ، باز آ، ہر آنچ کر دی باز آ،
کر کافر و کفر و بت پرستی باز آ، درگاہ ما درگاہ ناامیدی نیست، صد بار گر توبہ شکستی باز آ، اس کے دربار میں آ ہاتھ پھیلا، مکھی کے سر کے برابر بھی آنسو نکل آیا، جہنم کی آگ تیرے اوپر حرام ہو جائے گی، رو کے کہہ دے یوں ابس ہی میں نے گزار دی، مزہ زندگی کا نہ پا سکا، کتی عمر فسق میں اے خدا، تیرے آگے سر نہ جھکا سکا، تیری یاد سے رہا میں بے خبر، جو غذا ہے روح کی سر بسر، غم زندگی میں الجھ گیا، غم آخرت نہ جگا سکا، اور اس میں میرا کوئی ہنر نہیں، اس میں میرا کوئی ہنر نہیں، تیری ذات پاک کا ہے کرم، کہ دل شاد میں اے خدا کوئی دوسرا نہ سما سکا۔ اللہ تیرے سوا تیرے محبوب نے کوئی در بتایا ہی نہیں، جائیں تو کس در پہ جائیں، تیرے محبوب نے تیرا ہی در بتایا ہے، تیرے در پہ آ گئے۔ اللہ شرمساری کے ساتھ اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں، مولا معاف فرما دے۔ لوگوں جب اللہ سے معافی مانگیں گے، قسم رب کعبہ کی، ماں بھی کبھی کبھی تھپڑ مار دیتی ہے، لیکن مالک ذوالجلال کہتے ہیں نا، تو ایک دفعہ آ کے کہہ دے گا، ایک دفعہ آ کے کہہ دے گا یا اللہ، تو میں تو 10 مرتبہ کہہ دوں گا لبیک یا عبدی، میرے بندے میں تو کب سے دیکھ رہا تھا کہ تیری زبان پہ میرا نام آئے تو میں تیری بات کا جواب دوں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نیک باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔